انسان کی خواہشات ہی انسان کے مزاج کا پتہ دیتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ آپ اپنی ذات میں کیا چاہتے ہیں، وہ ظاہر ہے جو آپ کی تربیت ہوئی بھی ہے یا جو آپ کا مطمع نظر ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ یار اس کی اگر خواہشات یہ ہے نا، اس کی ڈیزائرز یہ ہیں، تو سمجھ یہ آتا ہے کہ اس کے دل کی کیفیت یا اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ لفظ خواہش یا ڈیزائر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے بزرگوں کی طرف ہی نظر کرنی ہوگی۔ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر یہ پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی خواہشات کیا ہیں، تو اب ذرا جتنے بھی ناظرین مجھے سن رہے ہیں اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ بتائیے یا نوٹ کیجئے، لکھیے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی 3 خواہشات کیا ہیں۔ تو جتنے ناظرین ہیں وہ سوچیں کہ ہم میں سے کوئی کہے گا شاید مجھے گھر چاہیے، کوئی کہے گا گاڑی چاہیے، کوئی کسی ملک کے بارے میں خواب دیکھ کر بیٹھا ہوگا کہ لائف میں ایک بار تو یہاں چلا جاؤں۔ اب ان کی اپنی خواہشات پر غور کرنے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں آج بھی جمعہ کے خطبے میں ہم یہ جملہ سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء اور رسل کے بعد فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ، انسان اور فرشتوں سے بھی اعلیٰ مرتبہ، جو انبیاء اور رسل فرشتے یا انسان ہیں ان سے زیادہ ان کا مرتبہ ہے۔ اب ان کا جو ان کی خود کہتے ہیں میری 3 خواہشیں ہیں، اور انہوں نے ایک ہی جملے میں جو بات کی ہے، آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد ان الفاظ کی جو چاشنی ہے نا اس کا مزہ ہی اور ہے۔ وہ کہتے ہیں النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک۔ اب آپ ان تینوں خواہشات کو دیکھیں تو کمال کی بات یہ ہے کہ میری پہلی زندگی کی خواہش یہ ہے کہ میں جو ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتا رہوں، میں ان پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں، وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک، میں ان کے قدموں میں بیٹھا رہوں۔ سوچئے کہ کیا ہے ان خواہشوں کے بیچ میں سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ تو ایک ہی شعر شاید اس کے لیے بڑا مناسب ہے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس عاشق اکبر کی ان تینوں خواہشوں کو پورا کیسے کیا؟ النظر الیک، دیدار تو ساری زندگی کیا، مگر علماء کہتے ہیں کہ اس کی جو معراج انہیں نصیب ہوئی نا دیدار کی، وہ جو غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں نبی پاک تھے اور آپ تھے، پوری کائنات میں وہ عبادت کوئی اور نہیں کر رہا تھا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہا تھا۔ خاص طور پر جب نبی پاک جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرما تھے، امیجن کیجئے کہ جب کوئی گود میں ہو تو اس کا کتنا کلوزلی دیدار ہوا ہوگا، نبی پاک کے چہرے مبارک کا، گال مبارک کا، پیشانی مبارک کا، پلکے مبارک کا، اور آپ ہیں اور سید سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، وانفاق مالی علیک، پیسے تو اس زمانے میں بھی صحابہ نے خرچ کیے، آج بھی نبی پاک پر مال لٹانے والے لوگ موجود ہیں، اگر صدیق اکبر کا غزوہ تبوک میں وہ سب کچھ لے آنا اور اس کے بعد نبی پاک کا پوچھنا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، اور وہ تاریخی جواب دینا کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہے۔ آج بھی منبر و محراب کی زینت کی جملہ بنا ہوا ہے، آج بھی عاشقان رسول کے کانوں میں وہ رس گھول رہے ہیں جملے کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تمہیں رب سلام ارشاد فرماتا ہے، جبریل امین کا آنا اور آپ سے پوچھنا، تو وہ کیسا مال دینا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری جو تمنا ہے اللہ اکبر والجلوس بین یدیک، میں حضور کے قدموں میں حاضر رہوں۔ اللہ اکبر، نہ جانے کس کیفیت میں یہ خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ ساری زندگی تو حضور کے قدموں میں حاضر رہے، آج سنہری جالیوں میں بھی نبی پاک کے ساتھ موجود ہیں، آج بھی نبی پاک کے گویا قدموں میں حاضر ہیں۔